دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید پلید یزید جہنمی کی موت کیسے ہوئی۔ تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یزید پلید کی موت کیسے ہوئی تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو شروعات ہوتی ہے وہاں سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شراب پیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ میری بیعت کو مانے، اگر وہ بیعت نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر تھا، زنا کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا اور ظالم تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے گئے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کے بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ شہر بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا اور اس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو اس بات کی خبر ہوئی تو یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور پھر یزید نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی تھی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ یزید نے جب نواسۂ رسول کو شہید کروا دیا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کریں گے، میرے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی میرے خلاف حسین کے بعد سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہی سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والے نے یزید کے بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینے پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج نے مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر رکھا اور گھوڑوں کی لید سے منبر رسول اور ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا
اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی۔ ہر کوئی یزید کے اوپر لعنت کرنے لگا، لیکن یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید کی موت کا بھی وقت آ گیا تھا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی۔ وہ حکومت بھی زیادہ دنوں تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے کے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں یزید کی موت ہو گئی۔ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ اس کی 2 وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شراب کی لت تھی، یعنی وہ بہت بڑا شرابی تھا، یہ بہت شراب پیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور پیٹ کے درد اور آنتوں کے سکڑنے کی تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ یعنی جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، یزید بھی اسی طرح تڑپتا رہتا۔ موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے اور یزید کا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا تھا، یعنی یزید کی جو آنتیں تھی وہ پگھل رہی تھی۔ یزید تکلیف کی شدت سے چلاتا تھا۔ یزید جب پانی پیتا تھا تو پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترتا تھا تو اسے وہ اندر چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ یزید کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندازہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو بیماری کی حالت میں اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور اس نے اپنے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت و رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ میرے دوستو، آپ کو بتا دیں کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی، یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھی، بلکہ یہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان کی لڑائی تھی، کیونکہ اگر 2 لوگوں کے بیچ کی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا، یہ سبھی کو پتہ ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے تھے اور یزید تخت تاج پر قابض ہو گیا تھا، مگر یہ لڑائی نزیریت کی تھی، اس لیے یزیدیت ہار گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے۔ ساتھ ہی اس لڑائی کے ساتھ یزیدیت کا جنازہ نکل گیا۔ وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس تخت پر اس کے اپنے بیٹے نے ہی تھوک دیا۔ یزید کو ایک بھیانک بیماری ہو گئی، جس وجہ سے یزید بیماری میں گرفتار ہو گیا۔ یزید کی بیماری کا یہ حال تھا کہ کولنج کی بیماری کی وجہ سے یہ حال تھا کہ اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو کر کہنے لگے، یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ اس میں پیٹ اندر سے جل رہا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب یزید پانی پیتا تھا تو وہی پانی یزید کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس وجہ سے یزید اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ یزید وقت کا بادشاہ ہونے کے بعد بھی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترستا تھا۔ جب یزید کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میرا اب کوئی بھروسہ نہیں، مجھے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے اب تو میرے تخت کو سنبھال، یعنی اب تو میرے تخت پر بیٹھ جا۔ لیکن یزید کا بیٹا معاویہ تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوا اور یزید سے کہنے لگا کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ تخت نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے، اس لیے میں اس تخت پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد یزید کی بیماری اور بھی بڑھ گئی اور عرب کے ہر قسم کے نشے یزید کے سامنے پیش کیے جانے لگے تاکہ یزید کو بیماری کا درد محسوس نہ ہو اور وہ ہر وقت نشے میں رہے اور وہ پیاس کے لیے نہ تڑپے۔ اسی نشے کی حالت میں یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے؟ تو پھر سپاہیوں نے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف گیا ہوگا۔ یزید اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر
जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासाए रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पांव घोड़े के रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते हुए उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया, मगर वो घोड़ा न रुका, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्न अली के खून की यही सज़ा है। यजीद इस तरह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा चमकता हुआ वहाँ पर आज भी मौजूद है और यहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। मगर यजीद की कब्र कहाँ है? तो हम आपको बता दें, यजीद की कब्र मजूल दमिश्क में है। ये जगह दमिश्क में है जहाँ लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं और इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है, मगर निशान भी नहीं कि कहाँ है। लेकिन इतना पता है कि इस कूड़े के नीचे ही कहीं यजीद के सांपों से भरी कब्र है। यजीद ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी और रहमत शफकत से उसका दिल बिल्कुल खाली था। फिर ऐसे लोग खुदा की रहमत के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? यजीद को आज कोई याद नहीं करता, हमेशा उस पर लानत होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें शराब, नशा और तकब्बुर से बचाए और हमेशा ईमान पर रखे और ईमान की हालत में ही मौत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दें, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।